السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالفقار دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کب اسلام لائے؟ یہ لقب کیوں ملا؟ شہادت کس طرح ہوئی؟ نیز ان کی تدفین کا منظر کیسا روح پروار تھا؟ آئیے ملاحظہ کیجیے۔ چچا نے سب چھین لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق مدینہ منورہ کے گرد نواح میں آباد قبیلہ مزینہ سے ہے۔ آپ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا۔ چچا مالدار تھا، لہٰذا اس نے آپ کی کفالت اور پرورش کی، یہاں تک کہ آپ بھی مالدار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا دل دین اسلام میں دلچسپی لینے لگا، لیکن چچا کی وجہ سے قبول اسلام کی طاقت نہ تھی۔ یہاں تک کہ کئی سال گزر کے بعد مدینے واپس ہوئے تو آپ نے چچا سے کہا، میں نے تمہارے اسلام لانے کا انتظار کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دو گے، مجھے اسلام لانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا، یہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لوں گا۔ آپ نے فرمایا، میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، میں جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو۔ چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کپڑوں سمیت سب کچھ چھین لیا۔ والدہ نے چادر دی۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ کے دل میں محبت ایمان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے، آپ کی والدہ اپنی قوم کے پاس گئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا ہے، اس کے پیچھے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ جب قوم کے لوگ آپ کو پکڑ کر لائے تو والدہ نے کہا، یہ بہت شرم و حیا والا ہے، اگر اس کے کپڑے اتار لو گے تو یہ بھاگ نہیں سکے گا۔ لہٰذا قوم نے آپ کے کپڑے اتار لیے اور برہنہ کر دیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ والدہ یہ دیکھ کر قوم کے پاس گئی اور کہا، میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک محمد عربی کے پاس نہیں پہنچے گا نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا۔ تم لوگ اس کے کپڑے دے دو۔ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر والدہ نے اپنی چادر کے دو حصے کر کے ایک حصے میں بٹن لگا دیے جسے آپ نے اوڑھ لیا، جبکہ دوسرے حصے کو آپ کے سر کے اوپر ڈال دیا اور کہا، جاؤ چلے جاؤ دربارگاہ رسالت میں حاضری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر کے وقت مدینے پہنچے اور مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور نظر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، میرا نام عبدالاعلیٰ ہے، میں فقیر اور مسافر ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہارا نام عبداللہ اور تمہارا لقب ذوالفقار دین ہے، تو ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو۔ معمولات نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک اللہ چاہتا آپ نماز پڑھتے رہتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے، پھر اپنی رہائش کی طرف چل جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحبت رسول کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بہت سا قرآن پڑھ لیا۔ آپ مسجد نبوی میں قیام کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے، یہ ریاکار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس عربی دیہاتی کو نہیں سن رہے کہ بلند آواز سے قرأت کرتا ہے اور دوسروں کو تلاوت قرآن سے روک دیتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کہ کیا یہ ریاکار دکھلاوا کرنے والا ہے؟ ارشاد فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، یہ اواہین یعنی گرہ بازاری کرنے والوں میں سے ہے۔ شوق شہادت سن 9 ہجری ماہ رجب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ببول کے درخت کی چھال منگوائی۔ آپ چھال لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے
آپ کے بازو پر باندھ دیا اور دعا کی، اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ عرض کی میں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ ارشاد فرمایا جب تم جہاد کے لیے نکلو، اگر بخار میں فوت ہوگے تو جب بھی تم شہید ہوگے، اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تو بھی تم شہید ہوگے، کوئی حرج نہیں کہ شہادت کس طرح ملے۔ خدائے پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک پہنچ کر تقریباً 20 راتیں دشمن کا انتظار کیا۔ وہیں حضرت ذوالحجہ دین کو بخار چڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تدفین کا منظر حضرت سیدنا بلال بن حارث مرزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ موذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفیس ان کی قبر میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ لاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا، دعائے نبوی پھر یہ دعا مانگی، الہی یہ میری خدمت میں دن رات رہا ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ تمنائے صحابہ یہ اعزاز و کرام اور محبت شفقت دیکھ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میری یہ آرزو تھی کہ میں ان کی جگہ پر ہوتا، حالانکہ میں حضرت ذوالحجہ دین سے 15 برس پہلے اسلام لایا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روح پروار منظر دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار یوں فرمایا، اللہ کی قسم میری یہ خواہش ہے کہ میں اس میں قبر میں ہوتا۔ اللہ حافظ۔ اسلام سیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔